السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کا ایمان اور اس کے اعمال صالحہ، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اعمال صالحہ اور یقین کامل، اس کے کیا ثمرات ہیں؟ انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس موضوع پر کچھ بات ہوگی۔ یہ عنوان ہے اعمال صالحہ اور یقین کامل کے ثمرات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ سورۃ النحل، آیت نمبر 97۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر طرح کی تعریف کی بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باریدہ پر۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، اور وہ مومن ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم ضرور عطا کریں گے اس کو پاکیزہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ پاکیزہ زندگی ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی ملے۔ یہ آیت مبارکہ اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں، اگر تم نیک اعمال کو اپنا لو، زندگی کو نیکی پر لے آؤ، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اعمال کے اندر طاقت رکھی ہے، اعمال صالحہ کے اندر خصوصاً طاقت رکھی ہے۔ اعمال کے اندر اثرات پائے جاتے ہیں، اثرات رکھے ہیں۔ ہر عمل کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں، ان سے کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں جو انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز اور فلاح، اس پر غور کرتے ہیں۔ چنانچہ جو انسان اچھے طریقے سے نماز پڑھے، اس کے لیے کامیابی کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المؤمنون پہلی 2 آیتیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، یعنی فلاح وہ مستقل کامیابی کا نام ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان ذلیل نہ ہو، ناکام و نامراد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو، اور یہ اچھی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ذکر اور اطمینان قلب، ذکر کرنے پر، ذکر الہیہ، ذکر اللہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب ملنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد 28 نمبر آیت۔ یہ جان لو کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے رب کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ کی یاد سے انسان کے دل کو، مرد ہو عورت ہو، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 2 باتیں ہو گئی، تیسری میں روزہ اور تقویٰ، پہلی نماز اور دوسری ذکر الہیہ اور اطمینان قلب۔ روزہ اور تقویٰ، روزہ رکھنے پر انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزے کے کیا ثمرات ہوتے ہیں؟ فرضی روزہ اور نفلی روزہ، تو اس سے انسان کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے۔ تقویٰ میں نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی کہ متقی بننے کے لیے روزہ رکھنا ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے عین مطابق۔ اور تقویٰ ملنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو فرض روزے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس تقویٰ کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الأعراف 96 نمبر آیت میں۔ اگر یہ بستیوں، دیسوں والے ایمان لے آتے، زمین پر رہنے والے بستیوں میں، شہروں میں بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ہر شخص کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ برکتیں نصیب ہو جائیں، میری صحت میں برکت، وقت میں برکت، رزق میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، میرے کاموں میں برکت ہو جائے، اور ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تقویٰ بھری زندگی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ چوتھی بات، حج اور مغفرت۔ حج کرنے پر انسان کے لیے مغفرت اور وسعت رزق کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، ترمذی شریف حدیث نمبر 737۔ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب
تم حج اور عمرہ بار بار کرو، اور اس لیے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو تنگ دستی اور گناہوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، تو مغفرت بھی ملی اور رزق بھی بندے کا بڑھ گیا۔ یہ حج کی فضیلت ہے، حج کے ثمرات ہیں، حج کرنے پر انسان کے لیے مغفرت اور وسعت رزق کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت سے ہو۔ اعمال کے اندر طاقت اور اثرات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسے مادی چیز کے اثرات ہوتے ہیں، ہمارا مشاہدہ کہ بجلی کا جھٹکا لگنے سے بندے کو موت آ جاتی ہے، لہٰذا کوئی آدمی بجلی کی ننگی تار کو نہیں پکڑتا۔ زہر کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہر بندہ زہریلی چیز سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح اگر یقین ہو جائے کہ نیک اعمال کرنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر ملے گی، نیک اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ملے گی، اور گناہوں کے کرنے سے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، تو پھر کوئی انسان گناہ کی طرف نہ بڑھے، قدم نہ اٹھائے، بلکہ اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپر خرچ کر جائے، لگا دے۔ اعمال بنانے اور بگاڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ہم سمجھ لیں کہ اعمال بنانے اور بگاڑنے کا نتیجہ وہ بندے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، اس میں ایک بات ہے کہ دو بندے ایک کام کرتے ہیں، ایک کا عمل بنا ہوا، فلاح مل گئی، دوسرے کا عمل بگڑا ہوا، اس کو اللہ کی طرف سے سزا مل گئی۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ اچھی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح کا وعدہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چنانچہ جس کو فلاح نصیب ہو گئی وہ جنت میں جائے گا، اور اسی نماز کو بگاڑنے سے جہنم میں جائے گا۔ نماز نہ قائم کرنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا، نماز کو بگاڑنے والے سے کے بارے میں وہ جہنم میں معاملہ اس کا ہونا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الماعون 1 اور 2 نمبر آیات۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ایک ہی نماز ہے، بنانے والے کو جنت مل گئی، نماز خشوع و خضوع سے قائم کرنے والے کو جنت مل گئی، غفلت کرنے والے اور اس عمل کو بگاڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بات فرما دی۔ فویل للمصلین، وہ بھی مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ فویل للمصلین، وہ مصلی کون ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کو جہنم کے بارے میں بتا دیا گیا، ان کے لیے بربادی کا دعوت نامہ اتار دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن انسان کے لیے سلامتی کا سبب ہے۔ جو انسان قرآن پاک حفظ کر لیا جائے، جو انسان حافظ قرآن ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا جی اس کے بارے میں جس نے اس کو یاد کیا ہے، جو حفاظت کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، اس کو ضبط رکھنے والا ہے جی۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1252۔ قرآن پڑھ اور جنت کا درجہ چڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، قرآن پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا۔ اب یہ جنت میں گیا ہے، یہ حافظ قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ۔
یہ جنت میں گیا قرآن کی وجہ سے، اور جنت میں اس کو ملائکہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں، سلام دے رہے ہیں، اور جنتی بھی سلام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی۔ اور اگر اسی قرآن کی خلاف ورزی کر کے قرآن کو پڑھا تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے جی؟ بیان فرمایا گیا ربا قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ تو ایک ہی عمل ہے، اگر اس کو بنا لیا تو رضا ملے گی، اور اگر بگاڑ لیا تو انسان کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی جی۔ تو جب انسان نے اعمال کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ سوارے، کیوں نہ سنت کے مطابق علم حاصل کر کے صالح اعمال کرے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا غور کیجئے کہ ہمیں رجوع کس طرف کرنا چاہیے، ہمارا رجوع کس طرف ہونا چاہیے، اس سے بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ رجوع اللہ، رجوع اللہ، اس کے ثمرات اور نتائج کیا ہیں؟ غور کیجئے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا میں ایسی بادشاہت دی تھی کہ نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں۔ انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، خشکی کے بادشاہ، تری کے بادشاہ، سمندروں پر ان کی حکومت، ہر مخلوق کے بادشاہ، ان کا حکم ہر ایک کے اوپر چلتا تھا، ہواؤں کے بادشاہ ہیں جی۔ ایسی اللہ جل شانہ نے انہیں بادشاہی اور سلطنت فرمائی، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرب ملا، قبولیت ملی، وہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ملی۔ نعم العبد، ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا؟ نعم العبد، کتنا پیارا بندہ تھا، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا، انہو اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ نعم العبد کا جو تاج ان کے سر پر قرآن پاک میں سجایا گیا، اس کی بنیاد اللہ کی طرف رجوع ہے فرمایا۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر امتحان آ گیا، ساری جائیداد چلی گئی، باغات چلے گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، بچے بھی مر گئے، خود بیماری میں مبتلا، اتنی آزمائشیں، اللہ اللہ، لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العزت کا قرب ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ کیا شاہانہ کلام ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ سورۃ صاد 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت ہے، پھر بھی رجوع اللہ ہے جی، سب کچھ مل رہا ہے، اور ظاہری طور پر اگر فکر و فاقہ تنگ دستی ہے، لیکن اواب ہونے کی وجہ سے نعم العبد کا خطاب مل رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ قرب ملتا ہے اواب ہونے کی وجہ سے۔ اس دنیا کی مال و دولت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ایک انسان جھونپڑے میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، چھوٹے گھر میں غربت میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے رجوع اللہ کر کے۔ اور ایک انسان آسائشوں میں، فوم کے گدوں میں، بیڈوں پر، ان کے اوپر بھی بن کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ اسباب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ قرآن پاک ہمیں میسج دے رہا ہے،
یہ سمجھا رہا ہے، دو نبیوں کا تذکرہ فرما کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرما کے، اور دوسرے یہاں پر ساتھ ہی بتا دیا گیا، ان کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح ہے جی ان کے ساتھ سلوک کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ایک کو بہت بڑی خوشحالی تھی، سلطنت تھی، سہولت نعمتوں کی بارش تھی، بادشاہت تھی، اور دوسرے حضرت ایوب، ان کا مقابلہ جائزہ لیں، غور کیجئے کہ حالات کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ صبر کرنے والا پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ اگر ایسے ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ صبر بھی ایمان کی کیفیت ہی ہے جی۔ تو دولت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا، ہواؤں پر ان کی بارش ہے جی، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ نعم العبد، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا بندہ تھا۔ اور ان کے اعمال، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی اعمال بنانے پر دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ دنیا ایک ظاہری اور مادی چیز ہے، اس دنیا کا وجود ایک مادی وجود ہے، ایک ظاہری چیز ہے، اس راستے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جی۔ چنانچہ اعمال بنانے والے کو، جس کے اعمال صالح ہوں گے، خلوص نیت ہوگی اور سیرت طیبہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا مقصد ہوگا، تو ان کو دو نعمتیں، دو خوشخبریاں بیان کی کر گئی ہیں۔ پہلی خوشخبری کیا دی گئی ہے؟ فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ لام تاکید استعمال ہوا ہے، فالا لا، یہاں پر لام تاکید اللہ تعالیٰ نے کہ ضرور ضرور نحیینہ، عطا فرمائیں گے ہم، زندگی عطا فرمائیں، حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی اس دنیا کے اندر ہے جی۔ فالا نحیینہ حیاتن طیبہ۔ اور دوسری خوشخبری کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت اچھا دیں گے، احسن بدلہ دیں گے ہم ان کے اعمال کا بدلہ، مومنوں کا، متقیوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ انہوں نے بہت اعلیٰ اعمال صالحہ کیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ لگے رہے، تو کیا فرمایا؟ ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت اچھا دیں گے، اس عمل پر دوہرا انعام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بہت بڑا اجر، اور جتنا اجر اتنے ان کے درجات۔ کیا فرمایا؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورۃ الانعام 132 نمبر آیت، سورۃ انعام میں کیا فرمایا؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات مل گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اعمال صالحہ ہاں جی، اعمال صالحہ کے یہ دو انعام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ نہیں ہیں جی، شیطانی میں لگے ہوئے ہیں جی، اعمال اپنے بگاڑنے پر لگے ہیں اور سیرت طیبہ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی چیزوں کو توجہ نہیں دیتے، رہن سہن، کھان پین، اٹھنا، عبادات، ذکر الہیہ کچھ اس طرز پر نہیں ہیں، رہن سہن کے معاملات، زندگی کے معاملات، کس کو پکارا جائے، توحید قائم کی جائے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان چیزوں سے بچا جائے، ہر چیز کو دین کا نام نہ دے دیا جائے جی۔ اور جو نہیں
توجہ کرتے اعمال بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دو عذاب بیان کر دیے گئے ہیں۔ اعمال بگاڑنے والے پر دنیا میں دو عذاب اللہ تعالیٰ کی۔ پہلا عذاب کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سورۃ طٰہٰ 124 نمبر آیت۔ اور جو میرے قرآن سے رخ پھیرے، راز کرے، قرآن سے رخ پھیرے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ استثنائی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، مومنوں کے اوپر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری، ذکر نماز بھی ہے، تقوی بھی ہے، روزہ بھی ہے، معاملات بھی ہیں، ذکر الہیہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اس میں سب شامل ہیں چیزیں، مگر یہ توحید کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو خاص کر کے خلوص نیت کے ساتھ رب العزت کے لیے یہ ہوں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قرآن سے منہ پھیرے، رخ پھیر لے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بکری تھوڑی ہوتی ہے، اس دکاندار کی سیل تھوڑی ہوتی ہے، یا اس کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، اس کا حولیہ عام نارمل ہوتا ہے جی، پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے سکون رزق دیتے ہیں، بے سکون، کہ رزق تو وافر ہوتا مگر سکون نہیں ہوتا۔ معیشت ضنکا، ایسا رزق ملتا ہے کہ اس کے سر پر ٹینشن، بے چینی رہتی ہے، دل میں سکون قرار نہیں ہوتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، انسان نے کتنا کا پہننا ہے، کتنا کا کھانا ہے جی، تو کم ہونے سے اس میں مراد نہیں ہے کہ حالات کم ہوں گے، یہ تو صحابہ کرام کے بھی تھے ہاں جی، اور نبیوں اور انبیاء کرام کے بھی تھے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے سکونی ہوگی، رزق بے سکون ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ اس پر ٹینشن ہی ٹینشن، بے چینی، بے قراری، بے سکونی ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے انڈسٹریوں والے، بڑے بڑے بزنس مین اور گاڑیوں والے اور بنگلوں والے، ہو جی کمپنی کا شیئر کھلنا پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے، بڑی ٹینشن رہتی ہے بھائی شیئر ہیں جی، اور منٹوں سیکنڈوں میں دیوالیہ ہو جانا ہے جی، اور شیئر کا، اور شیئر چڑھ جائے مارکیٹ اوپر اور ڈاؤن ہو جائے تو ختم دیوالیہ، تو یہ جوا کی شکل بنی۔ وہ کہا جاتا ہو جی کمپنی کا شیئر کھلنا ہے، پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے جی، بڑھ جائے گا یا کم نہ ہو جائے کتنی ہے جی، ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی۔ او جی ہم نے کنٹینر بھیجا تھا، اوئے ہوئے وہ رک گیا ہے، بڑے پریشان ہیں، اللہ اللہ اللہ، ٹینشن لگی ہوئی ہے، ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک ڈیل کرنی تھی، ڈیل موقع پر نہیں ہو سکی، بڑی پریشانی ہے جی، سودا کرنا تھا مکان کا، پارٹی نکل رہی ہے، اللہ اکبر، ٹینشن رہتی ہے۔ تو کروڑوں میں کھیلنے والے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ معیشت ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو رزق کے ایسے تنگ کریں گے کہ وہ بے سکون ہی رہے گا، پریشان رہے گا، اور مال تو بہت مگر بے سکونی کے ساتھ، رزق کی طرف سے بہت پریشان رہے گا۔ اب دیکھ لیں آج کنٹینروں والوں کے ساتھ اور ڈیل ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں اور ان چیزوں کے آج کاروباروں میں دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں آج بے سکونی کا دور دورہ ہے، جس طرف نظر دوڑائیں ہر کوئی بے چین، بے سکون، پریشان نظر آتا ہے جی۔ کبھی ادھر کوئی پیسے دبا کر بیٹھ گیا، کبھی دھوکے سے پیسے لے کر چلا گیا، پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی، بینک سے نکلوا نہیں سکتے ہیں جی، بڑے بڑے حالات تنگ ہیں۔ ذہنی طور پر یہ لوگ دنیا کی طرف دھیان رکھتے ہیں، نماز میں بھی اسی کا خیال، مال دولت اسی کا خیال، حساب، سکون نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی مصروفیت دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکھ کے دو لمحے گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ معیشت ضنکا، فرمایا کیا؟ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، بے سکون ہے جی، روز کی دیتے ہیں، بے سکونی دے دیتے ہیں ان کو، بے سکونی کا عذاب۔ اور دوسرا عذاب کیا ہوتا ہے؟ کیا فرمایا؟
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ یا اللہ یہ کیسی سزا ہے؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے۔ شریعت کا کیا اصول ہے؟ جزاء من جنس العمال، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی پرنی ہے جی، یہ تو اصول ہے، یہ اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو عذابوں کی نشاندہی فرمائی ہے، دو عذابوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا اس دنیا میں میری تعلیمات سے، احکام سے، احکامات الہیہ سے، قرآن سے اپنی آنکھوں کو بند نہ کرو جی، اور اپنا رخ نہ پھیرو، اپنے چہرے نہ پھیرو، اندھے نہ بنے رہو۔ جب دنیا میں اس نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا، ہم قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے اندھا کھڑا کریں گے۔ اب بتائیے، اب دیکھیں اعمال بنانے پر کس قدر اچھائیاں، نیکیاں، رحمتیں، برکتیں ہیں جی، وہ نیک عمل صبر کی شکل میں بھی ہیں جی، اور وہ خلوص نیت کے ساتھ، اور اسی طرح اعمال بگڑنے پر جی، اسلامی شریعت کے مطابق، سیرت مصطفیٰ کے مطابق اعمال صالح نہ کرنے پر، اعمال بگاڑنے پر بندے کو کس قدر نقصان اور عذاب ہوگا۔ تو جو شخص چاہے کہ اپنی ذات کو قیمتی بناؤں، اپنی ذات کے لیے فائدہ سوچوں، فائدہ ہو جائے اس دنیا میں آخرت میں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے، وہ اپنے اوپر محنت طیبہ کرے، صحیح محنت کرے سیرت طیبہ کے مطابق۔ دستور کیا ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ لکڑی پر محنت کری، لکڑی فرنیچر بن کر کس قدر مہنگی بکتی ہے، عام ڈنڈا سا ہوتا ہے، لکڑ ہوتی ہے، لیکن فرنیچر کا بنا کر کس قدر مہنگا بکتا ہے۔ انسان نے پتھر پر محنت کی، پتھر پالش ہو کر نکلتا ہے تو اعلیٰ ریٹ پر بکتا ہے۔ اسی طرح لوہے پر محنت کی، لوہا ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، اور جہاز کی دیکھو کتنی قیمت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سیلیکان، ریت کو کہتے ہیں، ریت کو سیلیکان کہتے ہیں، اس ریت پر بندے نے محنت کی، اور سیلیکان سے اس نے یہ سرکٹ بنا لیے، اتنے مہنگے ہیں کہ آج ہم وزن سونا تولا جائے تو سونے سے 3 گنا زیادہ ان کے اوپر قیمت لگ رہی ہے۔ تو انسان کی محنت اگر ریت پر لگی تو ریت سونے سے 3 گنا بڑھ گئی۔ اے بندے، اگر تو اپنی محنت اپنی ذات پر لگائے تو کیا اللہ کی نظر میں قیمتی نہیں بن جائے گا؟ اب وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت آج کا مسلمان، آج کی امت مسلمہ محنت نہیں کر رہی، نہ صحیح دین کی سمجھ، اور نہ اس کو علم حاصل کرنا، اور نہ اس پہ عمل۔ اگر آج محنت کی جائے اپنی ذات پر، اپنی فیملی پر، اپنے معاملات پر، اور ان چیزوں پر غور کیا جائے، نظر رکھی جائے، تو کیا اللہ کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں جی؟ آج جہاز دیکھ لیں، لوہا کیسے پرواز کر سکتا ہے؟ کیا انسان روحانی طور پر پرواز نہیں کر سکتا؟ اس کا ذہن ہے جی، اور یہ چیزیں۔ تو محنت کا رخ اپنی ذات کو بنا لینا چاہیے، ہم اپنی ذات کو سنواریں، محنت کریں، اور سیرت طیب اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گرد ہی سارا اسلام گھومتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں ساری عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار ہیں، وعدے ہیں کہ اللہ پاک تیرے لیے ہی سب کچھ میں کرتا ہوں، اور کیسے کرتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو پسند فرمایا وہ محمد الرسول اللہ، وہ دنیا میں آ کے ہمیں شریعت دے گئے، اس طرح کرتا ہوں۔ یعنی اے اللہ، میں تیرے ساتھ وعدے میں ہوں کہ میں تیرے لیے کرتا ہوں، اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے مطابق، اس کے عین مطابق کرتا ہوں۔ یہ ہے اپنی محنت۔ ایک سنہری اصول ہے، انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے
اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ آج ہم الٹ کرتے ہیں، دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ جی ایسا ہے ویسا ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اور اپنے بارے میں بڑا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن بڑے آرام و سکون میں ہوں گے، ہم بڑے پکے جنتی بن گئے، ہمیں وعدے مل گئے ہیں جی۔ چنانچہ عام آدمی قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، بڑا میزان ہوگا جس پر نیکیاں گناہ تول رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا، میزان کا موقع۔ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوسرے کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور میں دیوار پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا۔ یہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یا تو میں جنت والوں میں سے ہوں گا یا جہنم والوں میں سے ہوں گا۔ قیامت کے دن کو اللہ رب العزت یوم التغابن فرماتے ہیں، سورۃ تغابن 9 نمبر آیت، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اے انسان، تیرے لیے وہ ہار جیت کا دن ہوگا، یوم تغابن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا، یا تو جنتی ہو جائے گا یا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اگر ایسا دن ہے تو کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ اپنے بارے میں فکر مند رہیے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیے۔ اگر حسن ظن آ گیا اور اپنے بارے میں فکر لگ گئی تو یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں، ہم سب اپنی فکر کریں اور دوسروں کے بارے میں غلط ملت اور ایسا سوچنے سے اعراض کریں، بچیں اور اپنے بارے میں فکر کریں جی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عقل دے دے، ہمیں یہ سمجھائے، ہم تاکہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ نیک اور برے جی، نیک صالح اعمال جو نبی پاک کے طور پر ان کے طریقوں کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور برے کون سے ہیں؟ جو شیطانی چکروں میں، شیطان کے طرز پر، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن عمل میں، اعمال میں، اپنے چہروں میں، اپنی ذات میں، اپنے لباس میں، اپنے گھریلو معاملات میں، شادی بیاہ میں اس طرح ہم اختیار نہیں کرنے کے عادی ہیں جی۔ تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ عام بندے بھی ہوتے ہیں جی، حالات ہر طرح کے ہوتے ہیں، آزمائش کے حالات بھی آتے ہیں، مومن پر بھی آتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ ایک توجہ سے نقطہ سمجھ لیں، فرما برداروں پر بھی حالات آتے ہیں اور نافرمانوں پر بھی آ جاتے ہیں، مگر فرق کہاں ہوتا ہے یہ سمجھیے گا، یہ سمجھ لیجیے گا۔ پہلا فرق کیا؟ پہلا فرق یہ ہے کہ نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں جی۔ نافرمان ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سہولتیں، نعمتیں، روزیاں اور کھلے معاملات، پھر فرمایا وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آ جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، سورۃ یوسف 111 نمبر۔ حتیٰ کہ جب رسول بھی مایوس ہو گئے اور گمان کر بیٹھے کہ وہ جھٹلا دیے گئے ہیں، انہوں نے یہ جان لیا کہ شاید ان کی دعوت کو رد کر دیا گیا ہے، قبول نہیں کیا گیا، ٹھکرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، ان کے اوپر ہماری مدد آ گئی۔ تو نافرمانوں کو اللہ پاک ابتدا میں نعمتیں دیتے ہیں اور آخر میں ان کی پکڑ ہوتی ہے، فرماتے ہیں ان کی گت بناتے ہیں، اور فرما برداروں سے شروع میں مجاہدہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ مجاہدہ کرواتا ہے، ان پر دقتیں آتی ہیں، اور نافرمانوں پر نعمتیں آتی ہیں، ان کے پہلے اچھا ہوتا، بعد میں ان کی پکڑ ہو کے وہ جہنم کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمانبرداروں سے شروع میں مجاہدہ اللہ پاک کرواتے ہیں، اور آخر پر جا کر اپنی مدد اور انعامات ان کے شامل حال فرما دیتے ہیں۔
دوسرا فرق بھی سمجھ لیں، مصیبت نیکوں پر بھی آتی ہے، یہ نہیں کہ بدکار ہیں جی برے اعمال اور سیرت طیبہ پر ناعمل کرنے والوں پہ ہیں جی بروں پر بھی آتی ہیں مصیبتیں، نیکوں پر بھی آتی ہیں اور بروں پر بھی، مگر نافرمان پر مصیبت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہیں جی، اور بلڈ زیادہ نکلنے سے یہ صاحب فوت ہی ہو گئے، چھری تو اس کو لگی، خون بھی نکلا، مگر نتیجہ اس کی موت کے ساتھ نکلا۔ اور فرما برداروں پر بھی مصیبت آئی، مگر اس مثال ایسے کہ جیسے جسم میں پھوڑا تھا، ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے چھری چلائی، چھری یہاں بھی چل رہی ہے، خون یہاں بھی نکل رہا، لیکن آپریشن کا انجام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے اس کو صحت عطا فرما دی۔ ظاہر ایک جیسا مگر انجام میں فرق ہے، ظاہر ایک جیسا ہے کہ چھرا اس کے بھی کھونپا گیا اور چھری ڈاکٹر نے اس کے اوپر بھی چلائی، آپریشن ہوا ہے جی، تو سبب کیا بنے؟ تو یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے، ظاہر ایک جیسا مگر انجام میں فرق ہے، نافرمانوں کو رزق ملتا ہے تو ایسے جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی پراٹھے کا ٹکڑا ہے جی پنجرے پہ لٹکا دیتا ہے پراٹھا، اب وہ بڑا خوش پھر رہا چوہا اور کھانے کو پراٹھا مل گیا، مگر وہ یہ تو نہیں جانتا کہ اس پراٹھے کے کونے میں میری گردن پکڑی جائے گی اور مجھے جان سے ہی مار دیا جائے گا۔ اور نافرمان کو یہ پراٹھا ملا، مگر پراٹھے کا ٹکڑا اس کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ اور فرما برداروں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، مگر ایسے جیسے کوئی بولنے والے طوطے کو چوری کھلاتا ہے، بولنے والے طوطے کو، یہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں نا، کبھی سلام کرتے ہیں، کبھی اللہ کا لفظ بولتے ہیں، کبھی انشاءاللہ، کبھی ماشاءاللہ، ان کو بڑے شوق سے ہیں جی، ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ اللہ، مگر یہ چوری مل رہی ہوتی اور روٹی اس کے لیے، اللہ اکبر ہیں جی، ظاہر دونوں کا ایک، مگر ایک کے لیے موت کا سبب، دوسرے کے لیے زندگی اور صحت کا سبب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، تو یہاں پر ہم یہ دیکھ لیں فتح ابواب اور فتح برکات، یہ دو باتوں کو غور کر لیجئے، دو باتوں پہ غور کر لیجئے ہیں جی، طلباء کے لیے بھی یہ نقطے کی بات ہے اور عام نوجوان عام انسانوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بھیجتے ہیں اس کا نام اللہ رب العزت نے فتح ابواب رکھا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابواب کل شیء، سورۃ انعام 44 نمبر آیت ہے جی۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے ہیں، جنہوں نے قدر نہیں کی نصیحت قرآن کی، ذکر کی، نماز کی، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے، اس سے دوری اختیار کر بیٹھے، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کی نعمت کے دروازے کھول دیے تاکہ یہ نعمتیں پائیں، عاشیاں کریں اور اچھی طرح ہماری پکڑ میں آئیں۔ فرماتے ہیں جب وہ خوب ہم سے غافل ہو گئے ہیں جی، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ فتح ابواب ہے۔ اور فرما برداروں کے لیے فرمایا کہ جو نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، سورۃ الاعراف 96 نمبر آیت۔ البتہ ہم نے کھول دی ان کے اوپر برکات آسمان اور زمین سے، تو ان کے لیے فتح برکات ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آزمائش مومن اور فاسق دونوں پر آ سکتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے ایمان والوں کو بھی تکالیف آتی ہیں، مگر اللہ نے ان کو آزمائش کہا ہے۔ ہم آزمائش ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، ہم 2 روپے کا اگر گڑا لینا ٹھونک کر دیکھتے ہیں، ٹھوک کے چیک کرتے ہیں بھئی کچا کڑا ہے یا پکا کڑا، تو اللہ رب العزت نے بھی جنت کے بدلے بندے کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ آزماتے ہیں کچا ہے کہ پکا۔ مگر یہ آزمائش مومن پر اس طرح سے آتی ہے اور فاسق و فاجر پر اور طرح سے۔ جب فاسق پر آتی ہیں تو اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں پر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا۔ کیسا تھا؟
ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجیں گے، ممکن ہے کہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ السجدہ 21 نمبر آیت۔ تو نافرمانوں پر جو مشقتیں آئیں، تکالیف آئیں، اللہ نے اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال کیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم انہیں آزمائیں گے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ 155 آیت نمبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصانوں سے ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پہ لام تاکید آئی ہے، ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کبھی جان میں کبھی مال میں کمی، فرمایا کہ ان کے تمام حالات میں جو بھی صبر کے ساتھ رہے گا، ان صبر کرنے والوں کو بشارتیں دی ہیں، اللہ پاک نے بشارتیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت مختلف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سنواریں، اعمال بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ عبادت میں کبھی سستی نہ کریں۔ جو بندہ عبادت میں سستی کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، شیطان اس کے اوپر غلبہ پا لیتا۔ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی اپنے دشمن پر قابو پائے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو اس کے پاس سب سے مہلک چیز ہوتی ہے وہ اس سے چھین لیتا۔ یہ فوجی لوگ آج دیکھ لیں، جب دشمن کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہینڈز اپ، ہاتھ اوپر کریں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ جماتا ہے تو سب سے مہلک ہتھیار جو بندے کے پاس ہوتا ہے اس بندے کو علیحدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، سورۃ المجادلہ 19 نمبر آیت۔ شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو شیطان کا کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی یاد میں لگا رہا تو ہمارا وار اس پر نہیں چل سکے گا۔ تو مومن شیطان کے وار سے بچے، شیطان کے وار سے بچے۔ دیکھیے، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی، پیارے حبیب حضرت سرکار مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی، کھول کھول کر بیان فرما دی۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیے جائے، پتہ لگایا جائے، اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک نے کھول کھول کر بتایا کہ اس طرح کرو گے شیطان آ جائے گا، حملہ کرے گا، پھر تمہیں ورگ لائے گا۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو غور سے سنیں، ہماری ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب بھی کریں، اور بار بار دیکھیں اور سنیں۔ اور یہ قرآن و حدیث کے معاملات ہیں، یقین کامل کے کیا ثمرات ہیں، اعمال صالحہ کے کیا ثمرات اور فوائد ہیں، یہ ہم نے سمجھ لیے ہیں۔ ہمیں اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب نازل کرتا ہے اور کیسے آزمائش کرتا ہے اور درجات کیسے بلند کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ روز محشر اعمال ہی کام آئیں گے جو عین سنت کے مطابق ہوں گے، خلوص نیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ قیامت کے دن مختلف اعمال سے محروم ہونے کی سزا مختلف عذابوں کی شکل میں ہوگی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں انسان کے ساتھ، وہ جنتی کے اعمال ہیں، کام ہیں، یا وہ جہنمیوں کے اعمال ہیں۔ یہ انسان کا دل اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے۔
ہے جی، دل گواہی دے دیتا ہے، اور سوچوں میں اور دل میں اور یہ ساری کی ساری چیزوں میں، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور کام کیا آئے گا؟ ذکر الہیہ ہے جی۔ تو یہ بات کی گئی ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس شیطان لپکا کہ میں اس پر حملہ کر دوں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑ کے واپس بھاگا۔ چنانچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہیں پا سکتا، اور قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے بندے کے دل میں وسواس نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ عمل تو چھوٹا سا ہے، اللہ کا ذکر ہے، مگر اس کے اثرات، اس کے فوائد بہت بڑے ہیں، اور شیطان اس سے دفع ہو جاتا ہے، اور ذکر اللہ سے۔ اور یہ نماز بھی اسی طرح کام آئے گی۔ پھر فرمایا کہ میں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا، وہ ایک آدمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، فرمایا اس کی نماز اس کے کام آ گئی، اور نماز نے بڑھتے فرشتوں کو واپس بھیج دیا ہے جی۔ تو جو انسان اچھے انداز سے نماز پڑھے گا، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع کہتے ہیں دل میں اللہ کی عظمت ہو، بندہ عظمت الہیہ کو دل میں رکھ کر نماز پڑھے اور سنت کے مطابق اور خلوص سے نماز ادا کرے، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ جو نماز کے ارکان ہیں ان کو بھی تسلی سے ادا کرے ہیں جی، اور اس سے نماز کے پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے کو عذاب کے فرشتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور روزہ بھی اسی طرح کام آیا۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا قیامت کے دن ایک بندہ شدت پیاس کی کیفیت میں ہے، اتنی پیاس کے برداشت نہیں ہو رہی، جان نکلی جا رہی۔ فرماتے ہیں اس پیاس کی شدت میں اس کا روزہ کام آ گیا، اور اس کو حوض کوثر سے جام مل گیا۔ حج و عمرہ کام اسی طرح آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اندھیرے میں ہے، اس کے ارد گرد بہت اندھیرا، اس کو راستے کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ قیامت کے دن ہے جی، پریشان تھا کہ اس کا حج عمرہ آیا، انہوں نے اس کے ارد گرد روشنی کر دی، اس سے اس کو رستہ نظر آ گیا۔ تو حج عمرے کی سعادت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صحیح راستے کی رہنمائی فرما دیں گے۔ اسی طرح صلہ رحمی کام آ جائے گی۔ فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ بڑا پریشان حال کھڑا ہے، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں، گھبرایا ہوا، خوفزدہ، اس کے اوپر وحشت طاری، اکیلا کھڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو صلہ رحمی کرتا تھا وہ صلہ رحمی عمل اس کے کام آ گیا، اس نے اس کی وحشت کو دور فرما دیا ہے جی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور رشتہ کس چیز سے بنتا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ رشتہ ہے، یہ خونی رشتے ہیں جی، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو مگر صلہ رحمی، رحم کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کی طرف سے رشتے ہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی کا عمل قیامت کے دن کی وحشت سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ صدقہ خیرات اسی طرح کام آئے گا، خوف الہیہ کام آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی جہنم کے کنارے پکڑا، قریب ہے کہ جہنم میں گر جائے، خوف الہی کا عمل آیا، جو وہ اللہ سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، میں اللہ کی کہتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ خوف الہی کے عمل نے آ کر اس کو جہنم میں گرنے سے روک لیا، بچا لیا۔ پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ آدمی اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا گیا، گناہ زیادہ تھے مگر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، یہ آنسو کے نکلنے کا عمل آیا، اور جس طرح ڈوبتے کو دریا سے نکال لیا جاتا ہے، اس نے جہنم میں غوطہ کھانے والے بندے کو جہنم سے نکال لیا۔ درود شریف بڑا کام آنا، بڑا کام آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی پل صراط کے اوپر ہے، اور وہ پھسلتا ہے، بار بار قدم بڑھاتا مگر پھسلتا جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ نیچے نہ گر جاؤں، نیچے بڑا جہنم ہے، گرم آگ ہے، بڑا گھبرایا ہوا۔ فرمایا کہ جو اس نے مجھ پر درود شریف پڑھا تھا، وہ درود شریف کا عمل، اور اس نے ہوا کی تیز رفتاری سے جہنم کے اوپر کا پل صراط طے کر لیا۔ تو درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے، کلمہ کام آئے گا۔ اسی طرح اچھے اخلاق، بہت سی مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، کی جاتی ہیں، موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بندے سے اللہ ناراض تھے، اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ سورۃ آل عمران 77 نمبر۔
ہے جی آیت شریف میں فرمایا نہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی نہیں رہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے۔ اس حالت میں وہ بندہ بڑا پریشان تھا، اس بندے کے اچھے اخلاق آئے اور ان کے اخلاق نے درمیان کے پردے کو اٹھا دیا اور بندے کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ اللہ، نیک اعمال، صالح اعمال بہت ضروری ہیں، ان سے انسان کو نجات ہوگی، مسئلے حل ہوں گے، دنیا کی آزمائشیں، تکلیفیں اور اس پر صبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور کام محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اختیار کی جائے، محنت کی جائے، علم حاصل کیا جائے اور اعمال صالحہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبول و منظور فرمائے اور صحیح توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔